الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی چیزوں کے حاصل ہو جانے کو اپنی حقیقی کامیابی سمجھتا ہے، اور یہ سراسر دھوکہ ہے. لیکن اس دھوکے میں ایسا پڑا ہے کہ آخرت کا بڑا سے بڑا نقصان ہو، دنیا کے معمولی نقصان کے بدلے اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کے ذرہ برابر دنیا کے ذرہ برابر نقصان کو وہ برداشت نہیں کرتا. اور دنیا میں عجیب مزاج ہے ہم مسلمانوں کا. اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کام میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اول تو دنیاوی معاملات میں دنیا کے سارے کام کو انجام دینے میں ہم بہت ہوشیار اور بہت متقید رہتے ہیں، بہت بیدار رہتے ہیں، اور کام کرنے سے پہلے 10 آدمیوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور خوب اچھی طرح جان لینے کے بعد اس کام کو انجام دیتے ہیں. پھر بھی اگر دنیاوی معاملے میں ہم سے کہیں کوئی چوک اور غلطی ہو جائے، اور وہ غلطی ہمیں کوئی آدمی مفت میں بتلا دے، پیسے لے کر بتلا دے، وقت خرچ کرنے کے بعد بتلا دے، ہم اس کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا مکان بنا رہا ہے. مکان بناتے ہوئے اس نے کام شروع کیا، اس نے مشورے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ جتنے گہرے پائے کھودنے تھے کھدوائے. لیکن جس علاقے میں وہ رہتا ہے، جس زمین پر وہ مکان بنانا چاہتا ہے، آرکیٹیکٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کم گہرے کھودے ہوئے کھڈے یہ کامیاب نہیں ہے. تو اس نے کھڈے کھدوا دیے، کام شروع کر دیا. کسی آرکیٹیکٹ نے دیکھا اور کہا کہ یہاں کی زمین ایسی ہے کہ یہاں 4 فٹ کے پائے کافی نہیں ہے، یہاں 6-7 فٹ پائے ہونے چاہیے. تو ہم میں سے ہر ایک شخص پہلے تو اس کہنے والے کا شکریہ ادا کریں گے، اس کو اپنا خیرخواہ سمجھیں گے، اور اس کی باتوں کے مطابق فوراً ہم عمل کریں گے. کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کام ہم کرا رہے ہیں اس کام کی یہ ماہر ہے. کام شروع ہوا، ہمیں ضرورت پڑی، ہم اسٹیل خریدے، ریت خریدے، سیمنٹ خریدے. چنانچہ ہم نے بہت غور و فکر کے بعد اچھے سے اچھا سامان خریدا. کیوں؟ بنیاد میں ڈالنا ہے. ہم نے غلطی سے وہ سامان خریدا، وہ سریے خریدے جو چھت پر لگائے جا سکتے ہیں، کولم میں لگائے جا سکتے ہیں، بیم میں لگائے جا سکتے ہیں. وہاں جو فرش پر بنیاد میں جو لگائے جاتے ہیں وہ ہم نے نہیں لی. جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے دیکھا تو اس نے فوراً کہا یہ چلیے کینسل ہے، یہ نہیں چلیں گے، یہ بنیاد ہیں، پائے ہیں،
اس میں اتنے نمبر کے، اتنے وزن کے، اتنے ہیوی اسٹیل چاہیے، سریے چاہیے، یہ کمزور ہے۔ تو ہم نے جو لیے تھے اچھے لیے تھے، اعلیٰ لیے تھے، لیکن وہ چھت میں چلنے والے تھے، نیچے چلنے والے نہیں تھے۔ اس نے کہا یہ نیچے نہیں چلیں گے، ہم نے لگا دیے تھے۔ جب کہا آرکیٹیکٹ صاحب نے کہ یہ نہیں چلیں گے، وہ واپس نکال دیے۔ کیوں؟ ہم نے اعتماد کیا کہ اس فن کا یہ ماہر ہے، یہ بتلا رہا ہے، ہماری خیرخواہی میں بتلا رہا ہے۔ سیمنٹ کے بارے میں کہا یہ سیمنٹ یہاں نہیں چلے گی، ایسی ریت نہیں چلے گی، یہ مٹی ایسی ہے یہ نہیں چلے گی، فلاں قسم کی ریت چاہیے، فلاں قسم کا اسٹیل چاہیے، فلاں قسم کے سیمنٹ چاہیے۔ اب اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مکان بننا شروع ہوا، دیواریں بننی شروع ہوئی، سلیب کے لیے تختے وغیرہ ڈال دیے اور کام شروع ہونے والا ہے۔ اور آرکیٹیکٹ نے کہا آپ کے مکان کی جو لمبائی ہے، آپ کے مکان کی جو چوڑائی ہے، اس اعتبار سے یہ چھت زیادہ اونچی ہے، یا اس اعتبار سے یہ چھت زیادہ نیچی ہے۔ زیادہ اونچی ہے، کچھ نیچی ہونی چاہیے، زیادہ نیچی ہے، کچھ اونچی ہونی چاہیے۔ ہم بحث نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس فن کا ماہر ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کے پاس اس کی مہارت ہے، علم ہے، اس کی بات کو مانیں گے۔ اور اپنے کانٹریکٹر سے کہیں گے بھئی یہ جو ہمارا آرکیٹیکٹ ہے، جس سائز کی، جس ہائٹ کی وہ بتا رہا ہے، بھئی اتنی ہی ہائٹ پر سلب بننا ہے۔ ہمارا سلب، پہلا سلب نہ اس سے نیچا ہونا چاہیے، نہ اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ اس نے ساری تیاری کر دی اور کہنے لگا کہ سیٹ صاحب ساری تیاری کر چکے ہیں، اب بہت بڑا نقصان کچھ بھی ہو جائے، آرکیٹیکٹ کے نقشے کے خلاف ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پہلا سلب بھر گیا، اب وقت آیا یا اس پر کلر لگانا ہے، یا اس پر ماربل لگانا ہے، یا اس پر ٹائلس لگانا ہے۔ ہم نے اپنی پسند کے پتھر اور ٹائلس کا انتخاب کیا، لیکن جو اس فن کا ماہر ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے تم نے فرش کے لیے جو ماربل پسند کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پائیدار نہیں ہے۔ تم نے دیواروں کے لیے جو ماربل استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں کوٹا چاہیے، یہاں یہ چاہیے، یہاں یہ چاہیے، یہاں یہ چاہیے، یہاں یہ چاہیے۔ ہم نے اپنے پسند سے کیا تھا، لیکن اس کے ماہر نے کہہ دیا کہ نہیں چلے گا۔ تو اس کہنے والے کو ہم نہیں کہیں گے تو ڈھیر ڈایا ہے، ہم نہیں کہیں گے تو بیوقوف ہے، ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا دشمن ہے، کہیں گے تو ہمارا خیرخواہ ہے، تو نے ہمیں نقصان سے بچا لیا، بد خوبصورتی سے بچا لیا، خوبصورتی اور اچھائی کو تو نے ہمارے لیے رکھا۔ مکان بن رہا ہے، مکان کی دیواریں ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے سیدھی جا رہی ہے، آرکیٹیکٹ نے کہا ہماری لائن کے اعتبار سے ٹیڑھی جا رہی ہے۔ فوراً کہیں گے کانٹریکٹر صاحب کو کہ جس طریقے سے یہ آرکیٹیکٹ کہتا ہے اس کے مطابق دیوار کو کھڑا کیا جائے، یہ دیوار ٹیڑھی جا رہی ہے، ہمیں ٹیڑھی دیوار نہیں چاہیے۔ حالانکہ ہم نے پیسے دے کر روکا نہیں ہے، تو باقاعدہ وہ اپنی طرف سے خیرخواہی میں کہہ رہا ہے۔ اور کبھی تو کیا ہوتا ہے، ان سارے نقصانات سے بچنے کے لیے باقاعدہ فیس مقرر کر کے ہم آرکیٹیکٹ رکھتے ہیں، سپروائزر رکھتے ہیں، تاکہ وہ یہ ساری نگرانی کرے، تاکہ ہمارا وجود میں آنے والا مکان بہت اچھا ہو، نقصان سے، کمیوں سے، عیوب سے پاک ہو۔ یا مثال کے طور پر ہمیں کپڑا سینا ہے، کپڑا پہننا ہے، ہم دکان پر گئے، کپڑے خریدے، کپڑے کے بارے میں ہمیں مہارت نہیں ہے، دکاندار نے جیسے ویسے کپڑے خوب تعریف کر کے زیادہ پیسے لے کر تھما دیے۔ دکان سے باہر نکلے، ہمارا ایک دوست ہمیں ملا، اور دوست کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، اور کپڑے کے سلسلے میں اس کو مہارت تھی، وہ جانتا تھا کون سا کپڑا اچھا ہوتا ہے، کون سا کپڑا مہنگا ہوتا ہے، کون سے کپڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ کپڑا خریدنے آیا ہوں، بارش کا زمانہ ہے لیکن گرمی بہت ہو رہی ہے، گرمی میں پہنے جاوے ایسے کپڑے چاہیے۔
یا ٹھنڈی قریب ہے, ٹھنڈی میں پہنے جائے ایسے کپڑے چاہیے, میں نے یہ کپڑا اتنے میٹر کا خریدا ہے. دوست کپڑے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تاجر نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, یہ کپڑے کی مارکیٹ میں یہ قیمت نہیں ہے, اور یہ کپڑا گرمی میں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, یہ کپڑا ٹھنڈی میں مناسب نہیں ہے, اس قسم کا کپڑا ہونا چاہیے. اور آج کل مارکیٹ بازار اس کی مارکیٹ قیمت کی ہے, یہ تو تمہیں دھوکہ دے دیا ہے. یا تو تم یہ کریں گے کہ اگر تمہیں اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا ہے اور دل بھی عطا فرمایا ہے, چلو بھائی خرید دیا ہے, میں کسی غریب کو دے دوں. اور اگر مال دیا ہے دل نہیں دیا ہے تو واپس دکان پر جائے گا اور کہے گا کہ بھائی تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے, ہمیں کپڑا نہیں چاہیے. اور پھر جہاں سے اچھا کپڑا, مناسب کپڑا, موسم کے اعتبار سے جو فٹ ہوتا ہے ایسا کپڑا ملے گا, وہاں اسے کپڑا خریدے گا. اور جس دوست نے اس کو متوجہ کیا کہ یہ کپڑا صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں, اس کا شکریہ ادا کرے گا, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے ہمیں گھاٹے سے بچا لیا. یہ تو دو مثالیں ہیں. دنیا کی جتنی بھی استعمال کی چیز ہے, ساری استعمالی چیز میں ہمارا مزاج یہی ہے. بیمار پڑے تو فلاں ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں, فلاں اسپتال اچھا ہے. سثاری کام کرنا ہے تو کہ فلاں سثار بہت بڑھیا ہے. لوہاری کام کرنا ہے, فلاں لوہار بہت اچھا ہے. دروازے کا کام کرنا ہے, فلاں مستری دروازہ بہت اچھا بناتا ہے. ٹائلس بٹھانا ہے, فلاں کاریگر ہے, مستری ہے, وہ بہت اچھی ٹائلس بٹھاتا ہے. اور جہاں کہیں جس سلسلے میں ہمیں کمی نظر آتی ہے اور اس کمی کی طرف ہمیں کوئی متوجہ کرتا ہے, ہم اس کا احسان مانتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ اس فن میں ہم ہوشیار ہیں, بیوقوف نہیں ہیں. پھر بھی کوئی غلطی بتلاتا ہے تو ہم غلطی تسلیم کرتے, اس کا احسان مانتے ہیں کہ تو نے بڑا احسان کیا, ہمیں دھوکے سے, گھاٹے سے, نقصان سے, خسارے سے بچا دیا. اس وقت دنیا میں رہنے والے عام مسلمانوں کا مزاج دنیا کے معاملے میں, دنیا کی چیزوں کے معاملے میں, دنیا کے مکانات کے معاملے میں, دنیا کی اشیاء کے معاملے میں, دنیا کے لباس کے معاملے میں, دنیا کے فرنیچر کے معاملے میں, دنیا کی استعمال کی ہر چیزوں کے معاملے میں اس کا مزاج یہ ہے. لیکن یہ مزاج اصل میں ہونا چاہیے دین کے لیے. دین میں ہمارا یہ مزاج نہیں ہے, دین میں ہمارا مزاج نہیں ہے. ہماری نماز جیسی بھی ہو رہی ہے, اگر کسی نے محبت سے کہا کہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہے, آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہے, آپ کی قرات صحیح نہیں ہے, آپ کا قرآن کریم تجوید سے پڑھنا غلط پڑھ رہے ہیں, آپ تجوید کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھا, روزہ میں آپ یہ کام کرتے ہیں, آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے. آپ نے بال کٹوائے سر کے بال کٹوانا صحیح نہیں ہے. آپ نے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنا, آپ کا یہ پاجامہ پہننا صحیح نہیں ہے. آپ کی مائیں بہنیں فیشنیبل لباس پہنتے ہیں, لباس پہننا صحیح نہیں ہے. اگر ان چیزوں میں کوئی آدمی کوئی کہتا ہے تو کہنے والے کو ہم دشمن سمجھتے ہیں. ہر بھلائی, ہر اچھائی, ہر نیکی بتانے والے کو ہم دشمن سمجھتے ہیں, اور بجائے خیر خواہ سمجھنے کے گالی دیتے ہیں. اور کبھی تو کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو, تمہاری قبر میں تمہیں ہوا نا, ہماری قبر میں ہمارے ہوا نا, تمہاری فکر نہیں کروانی. یہ ہم مسلمانوں کا مزاج ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی ذرا برابر فائدے کی بات کہتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, فیس دے کر اس کو مقرر کرتا ہے. اور دین کے معاملے میں ہم سب اتنے آزاد خیال بن چکے ہیں, اتنے آزاد خیال بن چکے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے احکام کے سلسلے میں, دینی مسائل کے سلسلے میں اس وقت ہم امت مسلمہ جتنی جہالت میں ہیں, اس سے پہلی ایسی جہالت میں نہیں تھی. بے انتہا جہالت, کچھ نہیں جانتی, لیکن خیال یہ ہے کہ سب کچھ جانتی ہے, کچھ نہیں جانتی. یہ ہے ماشاءاللہ مکاتب کا نظام ہے, دعوت و تبلیغ کا نظام ہے, مجالس کا نظام ہے, وعظ و نصیحت ہو رہی ہے, اور درس قرآن ہو جا رہا ہے, درس تفسیر ہو رہی ہے, فضائل ہو رہا ہے,
سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم مسائل کے علم سے، ہم فضائل کے علم سے کوسوں دور ہے. اور مزاج ہمارا ایسا ہے کہ جو ہماری طبیعت چاہے گی شریعت کے حق اوپر ہم اس طریقے سے چلیں گے. شریعت کے جو بتلائے ہوئے قوانین ہیں، شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں، اس احکام کے مطابق ہم شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں، آزاد ہیں. اور جو بھی کچھ کہتا ہے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، بس وہ ہمارا دشمن ہے. ہم ہوشیار ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے. اسی لیے بعض مرتبہ مسائل پوچھے جاتے ہیں اور مسئلہ بتانے کے بعد کہتے ہیں ہاں میں نے بھی یہ خبر ہوتی پر ذرا پوچھ ہی لے لوں. کچھ جانتا نہیں، جاہل مطلق ہے دین کے بارے میں، لیکن خیال یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. میرے بھائی، یہ مزاج ایک کامل مومن کا نہیں ہو سکتا، یہ مزاج ایک ضعیف مسلمان کا ہو سکتا ہے. بلکہ اگر دین کی بات کہنے والے، دین کی بات بتانے والے کو ہم اپنا بدخواہ سمجھے تو یہ مزاج ایک مسلمان کا نہیں، ایک دشمن اسلام کا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا مزاج بن رہا ہے، یہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جس شعبے میں جس نے ہمیں کسی طرف متوجہ کیا وہ ہمارا محسن ہے. چاہیے تو یہ تھا اپنی نماز ہم نماز کے جاننے والوں کے سامنے رکھتے، یہ ہماری نماز ہے، صحیح ہے، یہ ہمارا رکوع ہے، یہ ہمارا سجدہ ہے، یہ ہماری قرات ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، صحیح ہے. ہم روزہ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں، یہ ہمارا روزہ صحیح ہے. ہم زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ہماری یہ زکوٰۃ صحیح ہے. ہم حج اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ہمارا حج صحیح ہے. ہم خیرات اور صدقات اس طرح دے رہے ہیں، ہمارا خیرات صدقات کرنا صحیح ہے. ہم نماز قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، ہمارا قرات کرنا صحیح ہے. ہم ذکر و اذکار تسبیحات اس طرح کرتے ہیں، ہمارا ذکر و اذکار تسبیحات صحیح ہے. اور یہ تو عبادات کا معاملہ ہے. ہم دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ہماری تجارت اس انداز کی ہے، یہ تجارت صحیح ہے. ہمارا کاروبار یہ ہے، یہ کاروبار صحیح ہے. ہم ملازمت اور نوکری کرتے ہیں، ہماری یہ ملازمت اور نوکری صحیح ہے. ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا شریعت کے مطابق ہمارا کھیتی باڑی کرنا جس انداز سے ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. آپس کے معاملات ہیں وہ ہمارے معاملات لین دین کے صحیح ہے. ہم نے نکاح کیا ہے تو نکاح کے بعد ایک عورت ایک شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گی، ایک شوہر ایک عورت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گا، اولاد ماں باپ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گی، ماں باپ اولاد کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایک مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتا ہے، سب اپنے من میں آزاد ہے، اپنے من میں بہت واقفدار ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے. نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سنت سے واقفیت ہے، نہ احکام شریعت سے لین دین ہے. رات دن وہ ٹی وی کے چکر میں، رات دن وہ موبائل کے چکر میں، رات دن وہ یوٹیوب کے چکر میں، رات دن وہ واٹس ایپ کے چکر میں، وہ جو خراب اور گندی ذہنیت ہے، اسی گندی ذہنیت کو سب کچھ معیار بنا کر اپنی زندگی کو شریعت کے اندر آزادانہ گزار رہا ہے. اور یہ سمجھ رہا ہے ہم مسلمان ہیں، جو کچھ کرے سب صحیح. مسلمان ہے جس ڈھنگ سے کاروبار کرے صحیح، جس ڈھنگ سے ملازمت کرے صحیح، جس ڈھنگ سے کمائے صحیح، جس ڈھنگ سے اڑائے صحیح، جس ڈھنگ کے لباس پہنے صحیح، جس ڈھنگ کی بکواس کرے صحیح، جس ڈھنگ کی سوچے صحیح. یہ آج ہمارا مزاج ہے. کیوں میرے بھائی؟ یہ اسلام بیزاری کی علامت ہے. اسلام سے ہم بیزاری کر رہے ہیں، اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں، اسلام کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، زبان سے نہیں بول رہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے سے صحیح اسلام کی حقیقت کو ہم نکال رہے ہیں. اسلام اور تعلیمات اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کہنے والے دین کی بات، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہو، چاہے خانقاہی بزرگ ہو، جب کوئی دین کی بات کہتا ہے ہمیں کڑوی لگتی ہے اور ہم مزاج اس کو قبول کرنے کے لیے، اور ہر چاہتا ہے میں جو کہتا ہوں صحیح ہے، میری بات صحیح ہے، سب کی بات غلط ہے. پہلے تو یہ ذہن
پھر اس ذہن کے بعد جو اچھی بات کہتا ہے اس کے بارے میں برائی، فلاں عالم خراب ہے، فلاں مفتی صاحب خراب ہے، فلاں داعی صاحب خراب ہے، فلاں نیک کام کرنے والا خراب ہے، فلاں دین کی باتیں بیان کرنے والا خراب ہے. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. ضلالت کی، گمراہی کی ابتدا ہے کہ پہلے قبول کرنے کا جذبہ ختم ہوا، ماننے کا جذبہ ختم ہوا، پھر جو اس طریقے سے اچھی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے گئے، دشمن بن گئے، عداوتیں کرنے لگے، مکاری کرنے لگے، منافقت کرنے لگے. میرے بھائی یہ ضلالت اور گمراہی کی انتہا ہے. ہمارے اس ماحول میں، ہمارے اس کلچر میں، ہمارے اس دور میں اتنی ساری اصلاح کی سعی اور کوشش ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ روزانہ ہم دین سے دور، قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہے ہیں، اور ہر شعبے میں دین سے قریب ہونے کے بجائے سے دور ہو رہے ہیں. نمازی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، چلا دینے والا چلا دے رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھنے والا خانقاہ بیٹھ رہا ہے. ہر ایک اپنی زندگی میں مست ہے، لیکن دین سے بظاہر وہ قریب ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ دور رہ رہا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھا ہے اور مزاج یہ سمجھ رکھا ہے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. دنیا کے بارے میں معمولی نقصان پر روکنے والا یہ تو خیرگاہ ہے، دین کے بارے میں ہم جس طرح کہے ہمیں کون کہنے والا ہے. ہم اپنے من کی شادیاں کریں کون کہنے والا ہے، ہم اپنے من کی برتھ ڈے منائے کون کہنے والا ہے، ہم اپنے من کے چونچلے پورے کریں کون کہنے والا ہے. میرے بھائی یاد رکھیے، جو رحمان کی نہیں مانتا ہے وہ شیطان کی مان کر رہتا ہے، اور جو رحمان کی مان کر ماننا چھوڑتا ہے وہ شیطان کی ماننے پر مجبور ہوتا ہے. راستے صرف دو ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. جو رحمان کا راستہ چھوڑے گا، مانے نہ مانے، چاہے نہ چاہے، وہ شیطان کی مان کر زندگی گزارے گا. اب تعالی شانو ہمیں صحیح شعور نصیب فرمائے. دنیا نہیں، دنیا کے جھمیلے نہیں، دنیا کے کام کاج نہیں، دین کے ہر کام میں آدمی کو اہل علم سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. دنیاوی ہر معاملات میں آدمی کو اہل علم سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرنی چاہیے. دنیاوی نقصان بتانے والے کو جس طرح خیرخواہ سمجھا ہے، دین کی بات بتانے والے کو خیرخواہ سمجھیں گے، میرے بھائی ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اور اگر دین کی بات کرنے والوں کے بارے میں دل میں دشمنی ہے، عداوت ہے، نفاق ہے، یاد رکھیے نہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، نہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، نہ وہ نسل اسلام پر باقی رہے گی. حق تعالی شانو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی عظمت نصیب فرمائے، شعائر اسلام کی عظمت نصیب فرمائے، علماء اسلام کی عظمت نصیب فرمائے، دین کے ایک ایک باتوں کی عظمت نصیب فرمائے، ناقدری ناشکری سے پورے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.